ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے دربار میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں رمضان المبارک کی وہ حسین ساعتیں، وہ حسین مواقع عطا فرمائیں جس میں ہم رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے اس کی دی گئی اس زندگی، اس متاع عزیز کو، اس کے قیمتی لمحات کو، اپنے جان و مال کو اور اللہ رب العزت کی عطا کی گئی نعمتوں کو اس کے راضی کرنے والے کاموں میں صرف کریں. تراویح کے خلاصے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آج کی مجلس میں پہلے پارے کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. عموماً مختصراً ہی سننے کا مزاج بن چکا ہے، لہٰذا مفصل کے بجائے مختصر ہی پہلے پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں. پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے. سورۃ الفاتحہ جو کہ متفقی طور پر مکی صورت ہے، ابتدائے نبوت کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اور مکمل نازل ہوئی. قرآن کریم کی سب سے پہلی پوری صورت نازل ہونے والی یہی سورۃ الفاتحہ ہے. اس صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اللہ رب العزت نے سارے قرآن کریم کا خلاصہ اس صورت کے اندر نازل فرما دیا. اسے سارے قرآن کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، سارے قرآن کا دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں. سارے قرآن کریم میں جتنے مضامین پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے مضامین اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر رکھ دیے ہیں. اس لیے اس صورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس صورت کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کے بنیادی مضامین توحید، رسالت، آخرت، دعا، احکام، یہ سب اس صورت کے اندر بیان کر دیے گئے. پہلی، دوسری اور چوتھی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا. تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کو بیان کیا، اور پھر 5ویں، 6ٹھی، 7ویں آیت میں اللہ رب العزت نے رسالت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنی توحید کو، اپنے ایک ہونے کو، بندوں کو اپنے تعارف کرا کر اپنے سے دعا مانگنے کو، دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے. رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اس کے اندر دعا مانگنے کا، اس کے دربار میں درخواست پیش کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. لہٰذا اس صورت کے اندر بنیادی سارے مضامین آ گئے ہیں جو سارے قرآن کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. یوں سمجھیے کہ سورۃ الفاتحہ ایک صاف شفاف آئینہ ہے جس کے اندر ہم 113 صورتوں کی جھلک دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا تاکہ ہر رکعت میں ہم سارے قرآن کی جھلک دیکھ سکیں. اسی طرح سورۃ البقرہ جو پہلے پارے کے اندر موجود ہے، سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے. ہجرت مدینہ کے فوری بعد ابتدائے مدینہ کے زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے. اس صورت کے اندر بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مومن، منافق اور کافر، ان کی خصوصیات و صفات، ان کو پہچاننے کے طریقے بیان کیے گئے. انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے تو مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق. رب ذوالجلال نے اس کی 4 آیتوں کے اندر مومن کا تذکرہ کیا، 2 آیتوں میں کافر کا تذکرہ کیا، اور پھر 13 آیتوں کے اندر منافقوں کی صفات بیان کی. مومنین کو ان صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے. منافقوں کی علامات اور مومنین کی علامات بیان کی. مومنوں کی 5 علامتیں بنیادی طور پر مشہور ہیں. سب سے پہلے ایمان بالغیب، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ، چوتھے گزشتہ کتابوں اور رسولوں کے اوپر ایمان، اور 5ویں آخرت پر ایسا ایمان جس کے اندر
ایک لمحے کا بھی شائبہ نہ ہو۔ یہ مومنین کی 5 صفات بیان کی ہے۔ منافقوں کی عادتوں اور خصلتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے مومنین کو تاکید کی ہے کہ مومن ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے شعوری، حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، اللہ رب العزت کی آیتوں کا، اس کے کلام کا، اس کے احکامات کا مذاق اڑانا، زمین کے اندر فتنہ و فساد مچانا، جہالت، ضلالت، اور اسی طرح سے رسولوں کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، جس عقیدے کو اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان دکھلاتے ہیں، اس اسلام کے اندر تذبذب کا، شک و شبہ کا شکار رہنا، یہ وہ عادتیں ہیں جو منافقین کے اندر موجود تھی، جن کا قرآن نے سورۃ البقرہ میں تذکرہ کیا ہے، اور مومنین کو ان عادتوں سے، ان خصلتوں سے باز رہنے کی تاکید کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کے اندر یہ جانچے پرکھے دیکھے کہ کہیں یہ عادتیں ہے تو نہیں، اور اگر نظر آئے تو اس کی اصلاح کرے، اسے چھاٹے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش و فکر کرے۔ سورۃ البقرہ کے اندر حضرت آدم، حضرت حوا، ابلیس، ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں بہکایا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے جو ان کے اندر آدمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، ان صفات میں اعتراف گناہ، اعتراف جرم، اپنی خطا کا اعتراف، اس صفت کو قبول فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور معافی مانگی، اللہ رب العزت نے معاف فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر خلافت ارضی کا منصب عطا فرمایا۔ شیطان جس نے اپنے تکبر، اپنے عجب میں اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، رب ذوالجلال نے دھتکار دیا، راندۂ درگاہ کر دیا، اور پھر آدم و ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت اور شیطان کے درمیان کشمکش کا قیامت تک کا سلسلہ جاری کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ابلیس آزمائش کا اور امتحان کا، اور اس کے بہکاوے کے نتیجے میں جنت و جہنم کے 2 گروہ کا فیصلہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کا منصب عطا فرما کر آدم کی اولاد کو، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریت کو خلافت ارضی کا منصب عطا کیا کہ رب ذوالجلال کی زمین پر اللہ رب العزت کے احکامات کے نافذ کرنے کا کام آدم علیہ السلام کے ذریت کے حوالے ہوا۔ خلیفۃ اللہ کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خلیفہ آخر، خلیفہ خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب خلیفۃ الرسول کا سلسلہ جاری فرما کر امت محمدیہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کا منصب سپرد کیا۔ یہ نظام چلا، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کا نام ہی بقرہ سے رکھا گیا، بقرہ کے معنی ہے گائے۔ اس سورت کے اندر بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے، اسی طرح بقرہ کا ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک رئیس کے بھتیجے نے اپنے چاچا کی مال، جائیداد، ساز و سامان پر قبضہ کرنے کے لیے، ناجائز قبضہ کرنے کے لیے اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور چچا کی لاش کو اٹھا کر دوسرے شخص کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا تو اس شخص کے اوپر شک کیا جس کے دروازے کے سامنے اس شخص کی، اس رئیس کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ دونوں خاندان اٹھ کھڑے ہوئے اور معاملہ تھا فتنہ و فساد تک پہنچنے کا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور انہیں حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیجئے کہ ایک گائے ذبح کرے۔
گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کے جسم سے مس کرے، جیسے ہی اس گائے کا گوشت مقتول کے جسم سے لگایا جائے گا، مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیں گا، اپنے قاتل کی نشاندہی کر دیں گا۔ ایسے ہی ہوا، ایک بڑے فتنے سے بنی اسرائیل بچ گئی، اور اس حکم کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بہت سارے فتنوں کو دبا دیا۔ اللہ رب العزت کا ہر حکم کئی حکمتوں مصلحتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مصری قوم قبطیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گائے کی عظمت و تقدس اور گائے پرستی کا بھی بنی اسرائیل کے اندر مزاج پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے گائے کے محض ایک مخلوق ہونے، اس کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر دیا گیا اور اس کا گوشت اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا، جس کے نتیجے میں فتنہ و فساد بھی ختم ہو گیا اور اصل قاتل کا پتہ چل گیا۔ مقتول نے بتلا دیا کہ اصل قاتل کون تھا۔ اس طرح کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا، اس لیے بقرہ کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا تذکرہ جو کہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے اندر کیا گیا ہے، لیکن جس تفصیل سے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے، اتنا دوسری کسی صورت میں نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت کے ان پر ہوئے انعامات کو بیان کیا۔ ان انعامات کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، انبیاء اور رسول کی قدردانی کرتے، لیکن بنی اسرائیل نے انبیاء اور رسول کی ناقدری کی، اللہ رب العزت کی عطا کی گئی نعمتوں کی ناشکری کی، عجب میں، تکبر میں، غرور میں مبتلا ہوئے، اپنے آپ کو ساری انسانیت سے الگ اور ممتاز سمجھنے لگے، اور ان نعمتوں کا، ان اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے انعامات کی ناقدری کرنے لگے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے ناشکری کے نتیجے میں انہیں اپنی ذلت، اپنی طرف سے ذلت و خواری کا مستحق بنا دیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات ہوئے، رب ذوالجلال نے ان میں نبوت کو جاری کیا، انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ ان کی طرف جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے سارے معجزات کا اللہ رب العزت نے انہیں مستحق بنایا، کیسے سخت ترین حالات میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، پانی کے لیے ایک پتھر کا انتظام کر دیا، حضرت موسیٰ پتھر پر عصا مارتے 12 چشمے نکل پڑتے۔ اس وادی کے اندر، وادی سینا میں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا کہ بادل ان کے سروں پر سایہ کرتا، وہاں بھی انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ انبیاء علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے تھے، اپنا جد، اپنا والد، اپنا سرپرست حضرت ابراہیم کو تو کہتے تھے، لیکن ان کے طریقوں کو نہیں اپناتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو ابراہیم کے راہ جو کہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی راہ تھی، اس حنیفیت کو، رب کے لیے یکسو ہو جانے کو، اس کی عبادت و اطاعت میں ساری راہوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت اور اس کے رسولوں کی اطاعت پر، جسے حنیفیت کہتے ہیں، اس راہ پر آ جاؤ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیا، لیکن ان کا کام نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی راہوں کو اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے حنیفیت کے بجائے یہودیت اور نصرانیت میں اپنی نجات سمجھی، اسی پر تکبر کرنے لگے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو بہت مختصر وقت کے لیے دے گا اور پھر ہمیں بچا لے گا۔ غرض یہ کہ غرور میں، تکبر میں، نخوت میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت نے اس ناشکری کے نتیجے میں ان پر ذلت و خواری کو مسلط کیا، راستہ بتلا دیا، نجات کا راستہ کہ آ جاؤ ملت ابراہیمی پر، آ جاؤ حنیفیت پر، اس راہ پر جو راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ ہے، وہ دین جو سچا اور حق دین ہے، جسے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں، اور آخر میں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت ابراہیمی کے فرزند بن کر، اسی ملت ابراہیمی کے علم بردار بن کر اور اس کے خاتم بن کر، اسے مکمل کر کے
شریعت محمدی لے کر آئے، اس شریعت کو مان لو، محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، آج بھی تمہارے لیے نجات کا، رب کی رحمت کے مستحق بننے کا راستہ کھلا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہودیوں نے انکار کیا، اس وقت بھی ان کے لیے راستہ کھلا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی راہ کو اپنا لو، آج بھی راستہ کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ جو یہودی، جو نصرانی، جو اہل کتاب اور قیامت تک آنے والی مختلف اقوام جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنا لے گی، اللہ رب العزت نجات کا مستحق بنا دیں گے، اپنی رحمتیں، عافیت اور سلامتی اور برکتیں اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی انہیں عطا فرما دیں گے۔ پہلے پارے کا خلاصہ ان مضامین کے اوپر مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے تقاضے، اس کے احکامات کو جاننے کے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا